رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، صدق الله العظيم۔ شروع اللہ کے نام سے، اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ ہرگز نہیں تم ان قریب معلوم کر لوگے، ہرگز نہیں پھر تمہیں جلد
علم ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو تو بے شک تم جہنم دیکھ لو گے اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، پھر اس دن تم سے ضرور بالضرور نعمتوں کا سوال ہوگا۔ قرآن کریم کی تلاوت کی گئی قاری اسامہ رحمانی نعیمی صاحب کی جانب سے۔ قاری صاحب جزاک اللہ۔ اور اسی تلاوت قرآن کریم سے باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے الحمدللہ رمضان پاکستان کی 11ویں سحر نشریات کا۔ ناظرین کرام، آج ہم باقاعدگی سے داخل ہو رہے ہیں اپنے دوسرے عشرے میں، اور اس پورے عشرے ہمارے ساتھ رہنے والے وہ تمام پاکستانی جو اس وقت پاکستان کے ہر بڑے شہر، ہر چھوٹے بڑے گاؤں دیہات، پاکستان کے ہر گلی کوچے سے، محض آپ کسی بھی کونے میں ہوں پاکستان کے، آپ اگر اس وقت یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ پاکستان سے باہر کسی ملک میں ہیں، یا آپ ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے ہماری یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، تمام پاکستانیوں کو مجھ ناچیز رابعہ انم کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، ہماری زندگیاں اب ایک رولر کوسٹر کی طرح ہیں۔ رولر کوسٹر آسان الفاظ میں، جب آپ کسی ایسے امیوزمنٹ پارک جاتے ہیں، بچوں کو لے کر جاتے ہیں جہاں ایک رائڈ ہوتی ہے، بہت تیزی سے وہ چلتی ہے، ہماری زندگیاں اس کی طرح سے ہو گئی ہیں۔ ہم ایک دوڑ میں ہیں، ایک ریس میں ہیں، دوسرے سے بہتر، دوسرے سے اچھا دکھنے کی ریس۔ یہ ریس بہت اچھی ہے اگر یہ اچھائی کی ریس ہو تقوی کی بنیاد پر، ایثار کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر، مزاج کی بنیاد پر۔ ہماری یہ ریس ہو گئی ہے کہ گاڑی کس کی بڑی ہے، تنخواہ کس کی زیادہ ہے، عہدہ کس کا بڑا ہے، پیسہ کس کے پاس زیادہ ہے۔ پھر جب یہ چیزیں ایک حد تک حاصل ہو جاتی ہیں تو ریس لگ جاتی ہے کہ کس طرح پیسہ اڑانا ہے، کس طرح سے اس کی شو شاہ کرنی ہے۔ شادیاں ہوں گی تو اتنی طویل کہ فنکشنز بے تحاشا، کیوں؟ صرف اس لیے کہ لوگوں کو شو آف کرنا ہے۔ جن کی شادی ہے وہ ان فنکشنز میں تھک جاتے ہیں، لیکن جو شو شاہ کرنے والے ہیں وہ نہیں تھکتے۔ پھر اس کے بعد ہم اپنی گاڑیوں کے معاملے میں شو شاہ کرتے ہیں، ہم اپنے فونز کے معاملے میں شو شاہ کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے سکولز کے بارے میں شو آف کرتے ہیں۔ یعنی ہر چیز جو ہماری زندگی کا حصہ ہے وہ سب شو آف ہے۔ اور پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بہت ہے لیکن وہ اپنے پاس ایسے بچا کر رکھتے ہیں کہ کہیں میرے پیسے پر، کہیں میری کسی چیز پر کسی کی نظر نہ پڑ جائے، اس پر صرف میرا حق ہے، میں ہی اسے اپنے پاس رکھوں گا، کسی کی اس پر کوئی کسی کا رائٹ نہیں ہے، کسی کی مدد نہیں ہوگی، کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی صدقہ نہیں، یہ صرف اور صرف میری دولت ہے۔ تو ناظرین کرام، ان دونوں پارٹس آف سوسائٹی کے لیے آج کچھ دینی اعتبار سے گفتگو جو میرے سیکھنے کے لیے بھی ہے، آپ کے سیکھنے کے لیے بھی۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، اور اپنے ہاتھ کو نہ گردن سے باندھا ہوا، اپنے ہاتھ کو نہ گردن سے باندھا ہوا یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ نہ دو، اور نہ بالکل ہی کھول دو کہ سب کچھ ہی دے ڈالو، اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ ناظرین کرام، سنن ابو داؤد میں ایک حدیث روایت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں کا ارشاد گرامی ہے کہ صالح سیرت، عمدہ طریقہ اور میانہ روی یعنی اعتدال نبوت کے 24 اجزاء میں سے ایک جزو ہیں۔ اب یہاں جہاں اعتدال پسندی کی بات آ جاتی ہے ناظرین کرام، تو وہاں پر یہ دونوں سائیڈز آف سوسائٹیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ غلط ہیں۔ یعنی وہ پارٹ یا وہ لوگ جو بہت زیادہ پیسے کو خرچ کر دیتے ہیں اور پھر ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں یا پھر بیٹھ کر روتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، وہ بھی غلط ہے۔ اور وہ جن کے لیے کہا گیا کہ یہ بھی نہ کرو کہ تمہارا کسی کے پاس کچھ نہ جائے۔ تو ہم نے اعتدال پسندی کرنی ہے، میانہ روی کرنی ہے، اسے پسند کیا گیا۔
اسے بھی برا کہا گیا جو افلاس سے کام لیتا ہے، اور اسے بھی برا کہا گیا جو کہ اپنے پاس روک کر رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ارشاد ربانی ہوا کہ فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں، یعنی فضول خرچی کرنے والے شیطان کے ساتھ کے لوگ ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے پر ہمارا حق ہے، اور یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے، آج علماء کرام سے پوچھیں گے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر پیسے کو فضول خرچی کر رہے ہیں تو یہ اس بات سے ہمارا کنیکشن یہ ہو رہا ہے اس سے کہ جی یہ ہم تو اپنے پاس پیسہ بچا کر ہی نہیں رکھتے، ہمیں پیسے سے کوئی محبت نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو خرچ کر دیتے ہیں اور بڑی بڑی چیزیں خریدیں گے، اپنے لیے ایکسٹرا چیزیں خرید کر گھر میں رکھیں گے جس کا کوئی کام نہیں ہے، کھانا اتنا منگوا لیں گے کہ وہ ضائع ہو جائے، یعنی ہر حد تک فضول خرچی کرتے ہیں اور اس میں اعتدال پسندی نہیں کرتے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا تعلق، میرا تعلق اس دنیا سے اتنا ہی ہے کہ جیسے کوئی مسافر کچھ دیر کسی درخت کے زیر سایہ رک جاتا ہے اور چند لمحے گزار کر اپنی منزل کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقائے دو جہاں کا فرمان ہماری پوری زندگی کے لیے ایک لرننگ ہے۔ آپ نے زندگی ایسے گزارنی ہے کہ آپ ایک سایہ دار درخت کے نیچے رکے ہیں اس سائے کے لیے، اور اب آپ نے یہاں سے روانہ ہونا ہے۔ نہ وہاں بیٹھ کر آپ اپنے اسٹے کو بہت طویل کرنے کا، یا وہاں پہ کوئی گھر بنانے کا، یا وہاں اپنے آرام اور آسائش کے لیے کوئی چیز کریں گے، اور نہ آپ بے سکونی چاہیں گے۔ تو آپ نے اتنا ہی سکون تلاش کرنا ہے اس دنیا میں جو اس دنیا رہتی دنیا تک کے لیے بہت ہے، اور پھر وہ ختم ہو گیا۔ لوگ اتنا کچھ جمع کر لیتے ہیں اور پھر اتنی بڑی بیماریوں میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ تمام دولت ان کو کچھ بچا نہیں پاتی۔ تو آج کی نشریات میں ناظرین کرام انشاءاللہ ہم بات کریں گے اسراف کی، اعتدال کی، کب منع کیا، اپنے جو معاشی معاملات ہیں ان کو آپ نے کس طرح سے چلانا ہے، اور دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اپنے علماء کرام سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ لیکن ہماری ٹرانسمیشن کا آپ سب جانتے ہیں باقاعدہ آغاز ہوتا ہے قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار سے جو یہاں پیش کیے جاتے ہیں قاری اسد الحق صاحب کی جانب سے اور ثنا سعید کی جانب سے۔ آپ دونوں کو خوش آمدید اور بسم اللہ۔ أبدا
माशाल्लाह सुभान अल्लाह। सना आपका बहुत शुक्रिया, कारी असदुल हक साहब आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप दोनों की आवाज़ों की हिफाजत करे। नाज़रीन कराम, मुख्तसर सा ब्रेक, आप सब जानते हैं ये पहला ब्रेक, और इसके बाद जब हम हाजिर होते हैं तो आगा मिनहाज साहब तशरीफ़ फरमा होते हैं वज़ाइफ के सेगमेंट के साथ, जहाँ हल्की फुल्की हमारी बातचीत भी होती है, मज़ेदार कुछ गुफ्तगू भी होती है, और आपके सवालात के जवाबात भी होते हैं, वज़ाइफ भी होते हैं, दुआ का सलीका, दुआ का तरीका, दुआ के आदाब, सब कुछ सिखाए जाते हैं वज़ाइफ के सेगमेंट में। लेकिन सब होगा एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद, रमज़ान पाकिस्तान में। रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान। रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान। रमज़ान पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे आपको। हमारी सहर नशरियात है और वज़ाइफ का सेगमेंट है। एक अशरा मुकम्मल हुआ इंशाअल्लाह, अब ये दूसरा अशरा हमारा मुंतज़िर है, और इसमें क्या क्या ख़ास दुआएं हैं हमने पहले भी पूछा है आगा साहब से, आज एक बार फिर हम पूछेंगे कि क्या ख़ास दुआएं हैं दूसरे अशरे की, वो भी बताइए, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगा साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बताइए क्या ख़ास दुआएं हैं, और फिर मैं अपने सवालात की जानिब बढ़ूँगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अब ये दूसरा अशरा है, अशरा मग़फ़िरत, और इसमें कसरत से पढ़ना है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा कर माफ़ी का तलबगार होना है, माफ़ी मांगनी है, और माफ़ी का मतलब है पलटना, यानी कि अब ये गुनाह दोबारा नहीं होगा। जो दुनिया के अंदर अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जो भी गुनाह अब तक हो गए, अब वो दोबारा नहीं होंगे, क्योंकि ये जो पैकेज है रमज़ान शरीफ का, इसमें पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा निजात है। और इसके अंदर आप जितना कसरत से हो सके तो तिलावत कुरान पाक करेंगे, और आप रोज़ाना सलातुत तस्बीह का एहतमाम करेंगे, भूखों को सदक़े का खाना खिलाएंगे, इफ्तार व सहर में लोगों को शरीक करेंगे, और रोज़ाना सलातुत तस्बीह का के साथ साथ सलातुत तौबा का भी एहतमाम करेंगे। कोई भी 2 नफिल आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, जिसकी नीयत आप ये करेंगे कि सलातुत तौबा कि या रब्बुल आलमीन मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ और पलटता हूँ। क्या बात है। अच्छा, पहला सवाल एक बेसिकली मैं बहुत सारे सवालात को मिलाकर आपसे कर रही हूँ, और वो है कि कोई किसी ना किसी का कोई ना कोई शख्स गुम हो जाता है, तो गुमशुदा अफराद के लिए, किसी बच्ची ने भेजा कि उनके दादा गुम हो गए हैं, ज़ाहिर बूढ़े थे और उनकी याददाश्त का भी मसला था, किसी के बच्चे गुम हो गए और वापस नहीं आए, तो गुमशुदा अफराद की वापसी के लिए कोई वजीफ़ा, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग वजीफ़ा कि कभी भी ऐसा कुछ हो तो फ़ौरन पढ़ें। जैसे हम कोई चीज़ गुम जाती है ना, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं तो कहते हैं जी मिल जाती है, तो कोई ऐसा पहला वजीफ़ा तो माशाल्लाह आपने ही दे दिया, हाँ हाँ। अल्लाह सलामत रखे। तो सबसे पहला वजीफ़ा जो वो ये है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जो हमारी बहन ने जिस तरह से आपको बताया कि आप रात को सोने से पहले 100 मरतबा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं बड़ी वसूख से ये गुफ्तगू कर रहा हूँ, इसकी वजह बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ, क्योंकि माशाल्लाह आप लोग किसी ये रमज़ान पाकिस्तान रमज़ान की जो ट्रांसमिशन है इसके अंदर बड़ी उम्मीद के साथ आप रब्ता करते हैं कि आपको यहाँ से कोई ऐसा इंशाल्लाह कोई इसका हल मिलेगा। तो मैं आपको बड़े वसूख से, बड़े अल्लाह से हाथ जोड़ते हुए कहता हूँ कि मैंने नहीं देखा कि 20 साल 25 साल पुराने लोगों की भी खबरें अच्छी या खुदा ना खास्ता बुरी आ जाती हैं। इन्ना लिल्लाहि मालूम हो जाता है कि मालूम हो जाता है कि जी क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, दूसरा ये कि एक है कुरान पाक की सूरह अल-क़ारिया, जिसको कहते हैं ना अल-क़ारिया तो मल-क़ारिया वमा अदराका मल-क़ारिया, अम्मा पारी की सूरह है। इसको 100 मरतबा घर के तमाम अफराद मिल के बैठ के एक नशिस्त में पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें। अब अगर मिसाल के तौर पे कोई कहता है जी मेरे घर में इतने लोग नहीं हैं कि इसको इतनी कंटिन्यूटी के साथ पढ़ लें, तो अगर कोई घर में कोई एक शख्स असर की नमाज के बाद
41 مرتبہ سورہ القاریہ تم القاریہ یہ آپ اگر پڑھ لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ خبر آ جائے گی۔ اچھا دوسرا، ایک اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اگر یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے تو اس کے بھی بڑے اچھے ثمرات ہیں، وہ ہے یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا کریم، کیونکہ یہ جو رب العالمین کی جو ذات ہے نا، یا رحمان رحیم کریم، تو اپنے پروردگار کو آپ جب ان ناموں سے پکارتے ہیں اور اپنا مقصد اپنے دل میں رکھتے ہیں کہ میں اس مقصد کے لیے، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی مقصد کے لیے نہیں پکارنا چاہیے، اس کو تو بس پکارنا چاہیے، تو یہ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا کریم کا یہ وظیفہ ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اچھی ہی خبر آئے گی اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا دوسرا جو سوال ہے وہ بھی ویری سینسٹیو، کہتے ہیں جی ہر وقت ناپاکی کا احساس ہوتا ہے، بار بار ہاتھ دھونا، بار بار نہانا، بار بار وضو کرنا پڑتا ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ دیکھیں اس طرح کے جو بھی کیسز میرے پاس آتے ہیں نا، ان کے ذہن کے اندر یہی بات ہوتی ہے کہ جی ہمارے اندر ایک خدشہ رہتا ہے کہ ہمارا وضو صحیح نہیں ہوا، ہمارا غسل ٹھیک نہیں ہوا، ہمارے کپڑے ابھی تک ناپاک ہیں، ہر تھوڑی دیر کے بعد جاتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اور کئی دیر تک وضو، مطلب پوری ٹنکی صرف انسان وضو میں لگا دے، مطلب یہ کوئی ایسی کوئی وہ نہیں ہونی چاہیے انسان کو۔ اور ایسے لوگوں کو وہم کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کا علاج کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے کہ آپ ان کو کسی اچھے سائیکولوجسٹ کو دکھاتے ہیں، کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کو دکھاتے ہیں، تو سب سے پہلے تو ان کی کاؤنسلنگ کریں، ان کو بٹھا کر سمجھائیں، گھر کے لوگ بھی بہت اچھے کاؤنسلر ہوتے ہیں، وہ بٹھا کر سمجھائیں، ان کو تھوڑا حدیثوں سے ان کو سمجھائیں کہ دیکھو وضو بس اتنی ہی دیر کا وضو ہے، وضو کے یہ ارکان ہے، اور بھائی اتنی دیر میں آپ کا وضو ہو گیا۔ اب اگر خدا نہ خواستہ اب یہ وضو جو ٹوٹے گا تو واش روم جانے ہی کی وجہ سے ٹوٹے گا، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو پاک ہونا ہے تو جو غسل کا طریقہ ہے بس وہی طریقہ ہے، اس سے ان کو پیار محبت سے بٹھا کے سمجھانے سے بھی مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اور میں وظیفے کی طرف آتا ہوں، اس کے لیے جو وہم کا علاج ہے، کہتے ہیں اس کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا، اس کا یہ ویسر لی امری ویسر لی امری ویسر لی امری، یہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ کے مریض کے سر کے اوپر دم کیجیے، 41 مرتبہ سورہ فلق پڑھیے، 41 مرتبہ سورہ ناس پڑھیے، اور سر پہ ہاتھ رکھ کے دم کیجیے۔ اگر مریض کو خود احساس ہو کہ مجھ میں یہ بیماری ہے، جو کہ ایسے لوگوں میں ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا کیونکہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ نارمل ہیں جو وہ کر رہے ہیں، بلکہ ان کی نظر میں جو دوسرے ہیں نا وہ ایب نارمل ہیں کہ یار تم بار بار تم وضو نہیں کرتے، تم پاکی کا خیال نہیں رکھتے، تمہارے کپڑے ناپاک ہیں، تو ان کو یہ اپنی نظر میں بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، آپ کی نظر میں یہ ٹھیک نہیں ہوتے، تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ ان کا جو اٹینڈنٹ ہے، بیٹی کا پرابلم ہے تو ماں ہے، باپ ہے، اس کے بہن بھائی ہیں، تو انشاءاللہ وہ یہ عمل کریں گے تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہو جائے گا۔ اچھا جی، جو تیسرا ہے وہ یہ کہ کرایہ دار مکان پر قبضہ کر چکے ہیں، مکان خالی نہیں کر رہے، کورٹ کیس چل رہا ہے، وظیفہ بتا دیں۔ اس کے لیے ایک 7 مبین کا ایک عمل ہوتا ہے، یاسین شریف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 مبینوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ یاسین شریف قلب قرآن ہے، اور اس کو اس وظیفے کو اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ یا رب العالمین یہ جو میرا کرایہ دار ہے یہ عزت سے بغیر کسی لڑائی جھگڑے پھڈے فسادات کے، کورٹ کچہری کے، بغیر کسی آربیٹریٹر کے یہ میرا مکان عزت سے چھوڑ کے چلا جائے، تو اس کے لیے ایک ایسا وظیفہ کہ یاسین شریف کو آپ اس طرح سے پڑھیں گے کہ آپ اس کو یاسین شریف جب شروع کریں گے ایک مبین پر آئیں گے، اس کے بعد دوبارہ سے یاسین شریف شروع کریں گے، دوسرے مبین پر آئیں گے، پھر یاسین شروع کریں گے، تیسرے مبین پر آئیں گے، اس طرح یاسین شریف کے 7 مبین کا عمل آپ اس طرح ختم کریں گے، تو یہ یاسین شریف جو آپ عام طور پہ 10 سے 12 منٹ میں ختم کرتے ہیں، یہ 30 سے 35 منٹ میں ختم ہوتی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ یہ عمل اتنا مجرب اور اتنا آزمودہ ہے، نہ صرف یہ کہ مکان خالی کرانے کے لیے بلکہ بے شمار چیزوں کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوشخبری ضرور سنائیے گا کہ آپ کا یہ جو فلیٹ ہے یا مکان ہے یہ خالی ہو گیا، اور دوبارہ کرائے پر مت دیجیے، اور دوبارہ کرائے پر مت دیجیے۔ اچھا جی، آخری سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، ملتا جلتا، وہ کہہ رہے ہیں جی زمین جائیداد بک نہیں رہی، جائیداد بیچ کر حصہ دینا ہے تو آسانی کا وظیفہ بتا دیں۔ اچھا جی، اگر بہت سارے لوگوں کی زمین کے اوپر کوئی پرابلم نہیں ہے، مطلب اس کی مارکیٹ نہیں ہے، اس کی لوکیشن اچھی نہیں ہے، یا وہ خدا نہ خواستہ کسی بھی وجہ سے وہ بہت دبتی ہوئی ہے، یا خدا نہ خواستہ وہاں پر اس کا کوئی بائر نہیں ہے، تو یہ ایک الگ میٹر ہے۔ اور اگر اس زمین کے اوپر خدا نہ خواستہ نظر بد ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، نمبر 1 زمین پہ، نمبر 2 خاتون پر، عورت پر، اور نمبر 3 جو ہے سواری پر اگر نحوست ہوتی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، ایک ہے زمین، ایک ہے عورت، اور ایک ہے سواری۔ تو خدا نہ خواستہ اگر آپ کی
زمین پر, آپ کی جائیداد پر کسی بھی قسم کی نحوست ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں بک رہی یا اس کا کوئی بائر یا آپ کے پاس اچھا نہیں پہنچ پا رہا, تو اس کا طریقہ یہ کہ ایک تو وہاں پر جا کر آپ اذان دیجئے. اتنا مجرب آزمودہ وظیفہ ہے, صرف اذان دیں ایک مرتبہ روزانہ, انشاءاللہ آپ کو خوشخبری آ جائے گی. نمبر دو سورہ بقرہ کی وہاں پہ جا کے تلاوت کر لیجئے آپ جا کر, اور وہاں پر اسپرے کر دیجئے. سورہ بقرہ کی تلاوت اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو ایک حافظ قرآن کو ایک تھوڑے سے چارجز کے اوپر کہ ان کے وقت کے پیسے آپ ان کو دے دیں گے اور ان کو راضی کر لیجئے. آنے جانے کا بھی ایک کرایہ لگتا ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی حافظ قرآن ہے یا کوئی بہت اچھا قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں, اور یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ ہے جس کو سورہ بقرہ کہتے ہیں, اور یہ تقریباً 2.5 پارے کی ہے, تو اس کے لیے آپ اپنی پراپرٹی کے لیے ایک حافظ قرآن کو یا اپنے گھر میں جو اچھا قرآن شریف پڑھ سکے ان کو وہاں پہ لے جا کے 11 دن صرف سورہ بقرہ پڑھوا کر پانی پہ دم کروا کے روزانہ ایک دفعہ پڑھنی ہے, روزانہ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے, ایک دفعہ اذان دے دیجئے. اور اس کے بعد ایک ہوتی ہے ہمارے یہاں ایک کہ آپ بکرا کاٹ دیجئے وہاں پر. اب آپ کہیں کہ 20,000 25,000 40,000 کا صدقے کا بکرا کون ہے جو وہاں پہ کاٹ دے؟ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں وہ وہاں پر جا کر ایک بکرا کاٹ دیں اور اس کا جو گوشت ہے وہ غریبوں کو صدقہ کریں, تو اس کے بھی بڑے اچھے ریزلٹس آتے ہیں. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو مرغی کاٹ دیجئے, پراپرٹی ہے بڑی تو بکرا تو کاٹ سکتے ہیں تو وہاں پہ کاٹ دیجئے. ورنہ عموماً ہمارے یہاں کے جو کنسٹرکٹر اور بلڈرز ہیں اس کراچی میں, ہمارے پاکستان میں, جب بھی وہ کوئی پراپرٹی کی پہلی چھت برائی ہوتی ہے تو وہاں پہ تو باقاعدہ جا کے بکرا کاٹتے ہیں, گائے کاٹتے ہیں, اس کا بریانی سارے مزدوروں میں تقسیم کرتے ہیں. اگر آپ بریانی ابھی سحری کا وقت ہے تو اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے سحری کے وقت, تو کھانے پینے کی بات ہے. تو انشاءاللہ یہ عمل کر لیجئے, کوئی وہاں پہ بکرا کاٹ دیجئے, مرغی کاٹ دیجئے. اور ایک میں وظیفہ آپ کو اس کے ساتھ بتا دیتا ہوں, بریانی بنوائے تو آغا صاحب کو میرے گھر میں ضرور بھجوائیے گا. تو یہ عمل کر لینے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پراپرٹی اچھے داموں میں بک جائے گی. ایک اور بھی آپ کچھ بتانے لگے تھے. میں یہ بتانا ہوں کہ کبھی کوئی کام رک جائے نا, میں اس کے لیے باقاعدہ ایک پروگرام بھی بیک کرنے لگا ہوں اپنی بہن کے ساتھ, لیکن میں احتیاطاً ابھی چھیڑتا ہوا نکل جاتا ہوں اس کو. جیسے پچھلے پروگرام میں ویب کو چھیڑتے ہوئے ہم دونوں بہن بھائی نکل گئے تھے کہ آپ کو کوئی کام رک جائے تو اس کے لیے منت مان لینی چاہیے کہ یا رب العالمین یہ میرا کام اگر ہو گیا تو حسب حیثیت, حسب توفیق, حسب استطاعت 12 نفل شکرانے کے پڑھ لوں گا, 100 بھوکوں کو کھانا کھلا دوں گا, استطاعت ہے تو عمرے پہ چلا جاؤں گا. مجھے ایک اور بات اب بتائیں, بڑا سائز ہے نا, کچھ لوگ جذبات میں منت تو مانگ لیتے ہیں کہ جی میں اتنے روزے, میں ہر پیر کا روزہ رکھوں گی یا کروں گی, پھر ان سے ہوتا نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کا کیا ہوگا؟ حسب توفیق, حسب استطاعت. توفیق اس وقت آپ کو محسوس ہو رہی ہو لیکن بعد میں آپ کہیں نہیں, تو یہی دیکھیں وہ تو علماء کا ڈومین ہے کہ وہ اس کے بعد کفارے کا کیا سلسلہ ہے. میں تو جتنا ہو سکتا ہے نا بیریئرز لگا کے باؤنڈ کر کے, جو چیز آپ کو لگتا ہے ایزیلی آپ کر سکتے ہیں وہ کر لیں. حضرت علی فرماتے ہیں کرم اللہ وجہ الکریم کے جذبات میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا, جذبات میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا. تو جذبات جو ہے نا اپنے قابو میں رکھتے ہوئے کہ آپ کو لگے کہ یار یہ پراپرٹی بک جانے کے بعد میں 50,000 روپے تو ایزیلی خرچ کر سکتا ہوں, تو 50,000 روپیز میں اب آپ کتنوں کی شادی کر سکتے ہیں, کس کے کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں, کسی کے جہیز کا بندوبست کر سکتے ہیں, تو یہ کسی کے کتنے گھروں میں راشن ڈال سکتے ہیں, کسی کو عمرے پہ بھیج سکتے ہیں. واٹ ایور یو کین ڈو ایزیلی یو کین ڈو اٹ. زبردست, بہت شکریہ آغا صاحب آپ کے وقت کا, اور ناظرین کرام آپ لوگوں کی اس سیگمنٹ کے لیے پسندیدگی کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اور بھی جو سوالات ہیں آپ کے, ہم بہت سارے سوالات تو روزانہ سیگمنٹ میں شامل نہیں کر سکتے کیونکہ مختصر وقت ہوتا ہے, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے زیادہ ٹاپکس کو کور کر سکیں انشاءاللہ ان 30 دنوں میں کریں گے. ابھی وقت ہوا ہے مختصر سے بریک کا. بریک کے بعد علماء کرام کا پینل یہاں پر موجود ہوگا, انشاءاللہ ان سے بات کریں گے اعتدال پسندی پر, میانہ روی پر, اسراف پر, ان ساری چیزوں پر آج گفتگو ہوگی. دینی پہلو دیکھیں گے, اصل حقائق کیا ہیں جانیں گے اپنے علماء کرام سے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد رمضان پاکستان میں. رمضان پاکستان, رمضان پاکستان. رمضان پاکستان, رمضان پاکستان.
वेलकम बैक जनाब, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं रमज़ान पाकिस्तान की 11वीं सहर नशरियात में। और आप सब जानते हैं कि ब्रेक के बाद ये जो सेगमेंट हमारा होता है इसमें हम जो भी मौजू होता है उसका दीनी पहलू मालूम करते हैं और हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान इस सेगमेंट में मौजूद होते हैं। आज भी हमारे इस सेगमेंट में मुल्क की 3 नामवर शख्सियात मौजूद हैं। सबसे पहले तो मेरे बहुत ही अज़ीज़ मेरे भाई, बहुत ही मोतबर मुफ्ती नूर रहमानी साहब यहाँ पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुल्क के मारूफ नात ख्वाह हैं, सना ख्वाह हैं। उनका हर कलाम सीधा दिल में उतरता है, बहुत ही पुरसुकून माहौल बना देते हैं, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हसन बिन खुर्शीद साहब यहाँ पर मौजूद हैं। और मेरी बहुत ही प्यारी, बोलने का अंदाज़ बहुत मुख्तलिफ, बहुत अच्छा, बहुत निराला, बहुत प्यारा हिरा शिराजी साहिबा मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप दोनों की इजाज़त से मुफ्ती नूर रहमानी साहब से गुफ्तगू का आगाज़। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, आज हम बात कर रहे हैं इसराफ़ की, मयाना रवी की, एतदाल पसंदी की। इसमें एक सबसे बड़ी कन्फ्यूजन जो है, अगर हम इसराफ़ की बात करें तो लोग ये कहते हैं कि जी हम पैसा रखते नहीं हैं, हम तो पैसा उड़ा देते हैं, हमें पैसा रख के कहाँ जाना है। लेकिन वो उस बात को मिसअंडरस्टैंड खुद भी कर रहे होते हैं और लोगों को भी उसकी तरगीब दे रहे होते हैं। वो एक्चुअली इतना ज़्यादा खर्च कर रहे होते हैं और ऐसी चीज़ों पर खर्च कर रहे होते हैं जो बेसिकली शो ऑफ है। और मैंने जिस तरह अपने आज इंट्रोडक्शन में कहा कि हमारी ज़िंदगी एक रोलर कोस्टर की तरह बन गई है, हर कोई दौड़ में लगा हुआ है कि मुझे उससे बेहतर गाड़ी चाहिए। मैं कहती हूँ जितना आपके पास अल्लाह ताला ने आपको दौलत से नवाजा है, आप अपने ज़िंदगी का सुकून रखें, लेकिन इस वजह से कि मेरी बड़ी गाड़ी होगी तो फ़लाँ की गाड़ी से ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, मेरा घर फ़लाँ के घर से बड़ा होना चाहिए, जो ये शो ऑफ वाली मेंटालिटी हमारे दिलों में आ गई है, इसकी कितनी मुमानियत है और इसके ऊपर क्या हुक्म है हमारे लिए? बिस्मिल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, कुलू वशरबू वला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहुत खूबसूरत सवाल किया मेरी बहन ने। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद 2 आयात हैं, एक सूरह आराफ के अंदर है आयत नंबर 31 कि इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन, और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 26 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तब्ज़ीरा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इसराफ़ उसे कहते हैं कि जो जहाँ जिसका महल नहीं है वहाँ खर्च करना, या आप आसान अल्फाज में कहते हैं फजूल खर्च करना। जहन में रखिएगा नाज़रीन कराम कि शरीयत आपसे ये चाहती है कि ये माल अल्लाह ने आपको अमानत दी है। हाँ, आपके पास जो कुछ भी है वो अमानतन है, आप उसके मालिक नहीं हैं। ये रब्बे ज़ुलजलाल का करम है आप पर कि आपको मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनाया है। तो जब भी आप किसी को अता करें या जब भी खर्च करें तो रब्बे ज़ुलजलाल की बारगाह में सजदे शुक्र अदा करके कीजिए। क्या बात। अब इसमें 2 नज़रिए हैं। बहुत अच्छा, ये आज के लिए एक जहन में सवाल उठते हैं। हाँ। क्या इस्लाम में अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी गाड़ी रखना भी मना है? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं जी फला मुफ्ती साहब हैं, वो तो इतनी बड़ी गाड़ी में घूमते हैं, या तो उसके ऊपर मैंने बहुत सारे लोग जिनको मैं फॉलो करती हूँ, उन्होंने कहा भाई इसमें कोई गलत बात नहीं है, आप अच्छी बड़ी गाड़ी में घूम सकते हैं, नीयत के ऊपर है। तो इस पर मुझे जवाब दें। हाँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सहाबा हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम के जितने सहाबा हैं वो मेरी रोल मॉडल हैं। सही। उसमें कुछ ऐसे सहाबा भी हैं जैसे सैयदना अबू हुरैरा, सैयदना बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके पास पहनने को इतना कम कपड़ा है कि नाव से लेकर आप जो टखने वहाँ तक कपड़ा है, इसके अलावा कपड़े ही मौजूद नहीं हैं, रवायत के अंदर मौजूद हैं। और मेरे सामने सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ भी हैं, सैयदना उस्मान गनी भी हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु भी हैं, मदीने के पहले वज़ीर ख़ारजा सैयदना उमर बिन ख़त्ताब भी हैं, मदीने के पहले वज़ीर तालीम इब्न सामित रदियल्लाहु ताला अन्हु भी हैं। ये तमाम वो हैं जो अपने ज़माने के महंगे तरीन कपड़े पहनते हैं। अब आया ये कि
قرآن نے کہا اسراف نہ کرو، تو یہ ذہن میں رکھیے گا، خود نمائی کے لیے، تکبر کے لیے، میں مثال دے رہا ہوں، حقیقت نہیں. اگر یہ برانڈیڈ گھڑی ہے، اگر یہ 5 لاکھ روپے کی ہے اور اس لیے پہنی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہے، مجھ پر کرم ہے، تو یہ گھڑی پہننا میرے لیے عبادت بن جائے گی. اچھا، کیونکہ نیت بدل گئی، دکھانا نہیں ہے. کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ حدیث ذہن میں رکھیے گا، اللہ خوش ہوتا ہے اپنے بندے پر کہ بندہ اللہ کی محبت میں اس کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، ذہن میں رکھیے گا، اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے لیے استعمال کرتا ہے. تو کپڑا پہننا بھی عبادت بن گیا، گھڑی پہننا بھی عبادت ہو گئی. اب وہ گھڑی 500 روپے کی ہے، فرق آ گیا، مگر دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو جلاؤں، لوگوں کو تکبر کبر کروں. ان اللہ لا يحب المختال فخورا، اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اب 2 سامنے باتیں آ گئیں. اگر اسراف میں آیا تو آپ شیطان کے بھائی ہو گئے، اخوان الشیطان، آپ شیطان کے بھائی ہو گئے. اور آپ نے اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کام کیا تو آپ اللہ کی بارگاہ میں بطور عابد لکھے جا رہے ہیں. سوچنے کا نیت کی ہے، نیت پر آ جاتا ہے کہ نیت اگر دکھانے کی ہے. اس وقت سب سے زیادہ خرابی کیوں ہے پتہ ہے بہن؟ سب سے، اور ناظرین سے میں کہوں گا، ہم اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسراف علماء لغت نے یہ بھی لکھا ہے. نور بھائی ہم کرتے ہیں. اس کی سب سے بڑی اگزامپل میں آپ کو دوں، جو ہمارے ہاں شادی بیاہ کے فنکشنز ہیں، ماں باپ اتنے لونز لے لیتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کی اولاد ہو جاتی ہے، وہ لونز چکا نہیں پاتے، اونلی کہ اس کے سسرال والوں کو شو آف کرنا ہے، بڑا والا ہال کریں گے اور اتنا جہیز دیں گے، فلاں یہ چیز دیں گے. اتنا زیادہ کر دیا ہے کہ اب نور بھائی جن ماں باپ کو نہیں کرنا ان کو رشتے نہیں آتے. امام راغب اصفہانی علیہ الرحمہ نے، دیکھ کتنا کیا کرم ہے کہ آج سے 100 سال 200 سال 1000 سال 1100 سال پہلے علماء کرام لکھ رہے ہیں. فرمایا اسراف وہ ہے کہ آپ اپنی طاقت سے زیادہ بڑھ کر، استطاعت سے زیادہ بڑھ کر کوشش کریں گے، وہاں آپ ظلم کی طرف چلے جائیں گے. جب آپ ظلم کی طرف جائیں گے تو ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. اگر آپ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کریں گے تو برکت بھی ہوگی، رحمت بھی ہوگی، عطا بھی ہوں گے، کام بگڑتے بگڑتے بننا شروع ہو جائیں گے. اور جب نیت میں فطور ہوگا تو بنتے بنتے کام بگڑنا شروع ہو جائیں گے. ہم بڑے فخری انداز میں کہتے ہیں ایک وقت تھا جناب، پہلے مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے وہ سونا بن جاتا تھا. آج سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ مٹی ہو جاتی، اس لیے کہ آپ کی پہلی نیت صاف تھی تو اللہ نے کرم کیا تھا. آپ کے ہاتھ میں کمال نہیں تھا، اس کا فضل تھا. فضل ایسا تھا کہ آپ مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے وہ سونا بن جاتا تھا. آج نیت میں فطور آ چکا ہے. جب بھی آج دیکھیں انزائٹی، ڈپریشن، اور میں قربان چاہوں رب ذوالجلال ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. اسراف کا اس لیے منع کیا تاکہ دوسرے لوگ متاثر نہ ہوں. آج خرابی اس لیے ہے کہ دنیا کے معاملات میں میں ہمیشہ اوپر کے لوگوں کو دیکھتا ہوں، صحیح ہے، اور دینی معاملات میں ہمیں ہمیشہ نیچے کے معاملات میں دیکھتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں میں آپ کو کامیاب سمجھتا ہوں، میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کامیاب نہیں ہوتے. کامیاب اسے کہتے ہیں جسے رسول اللہ کامیاب سمجھتے ہیں. کیا بات ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کامیاب ہے وہ شخص جو اپنے دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے کو دیکھے. میں مثال دیتا ہوں، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں اور ان کا جوتا پھٹ گیا، تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور شکایت کے انداز میں، جیسے دل میں بولا نہیں کچھ کہ میں تیرے دین کی تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں اور میں تکلیف پہ کانٹوں پہ چلوں گا، پتھروں پہ چلوں گا، میرے پیر میں زخم آئیں گے. ابھی اتنا ہی دل میں سوچا تھا. ایک ایسے آدمی کو دیکھا ناظرین کہ جس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، وہ ہاتھوں کے بل دروازے میں، شہر کے دروازے میں جا رہا ہے، سجدہ شکر میں گئے، پروردگار یہ تیرا کرم اور تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے قدم تو دیے ہیں. جب ہم اپنے سے نیچے کے معاملات میں دیکھیں گے تو شکر بڑھتا جائے گا. اور آج کا ایک میسج اور آج کا ایک سبق بتائیے، اس زبان سے اگر شکر ادا ہوتا ہے تو شکوہ ادا نہیں ہوگا، اور اگر شکوہ ادا ہوتا ہے تو شکر ادا نہیں ہوگا. اور یاد رکھیے گا تمام انبیاء علیہم السلام ہوں، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، یا تمام اولیاء کاملین، تمام اہل بیت اطہار، یہ وہ لوگ ہیں جن کی زبان سے ہمیشہ شکر ادا ہوتا ہے، شکوہ ادا نہیں ہوتا. اور جو ظالمین ہیں، جو حاسدین ہیں، جن سے اللہ کی رحمتیں دور ہوتی ہیں، جو اللہ سے دور ہیں اور جن سے اللہ دور ہے، ان کی زبان سے
ہمیشہ شکوہ ادا ہوتا ہے. آج رات میں دیکھنا ہے شکوہ ادا کر رہے ہیں یا شکر ادا کر رہے ہیں. اگر شکر ادا کر رہے ہیں تو پھر سجدے میں کیا بات ہے، گر کیا جائیں بات ہے. کہ ہمیں شکر کرنے والا رکھا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہیرا کیا کہیں گی، یہ جو اس وقت ہم اپنی زندگیوں میں جس وہ کہتے چکو چوند ایک ایسی دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایوری ون گیٹس ان ٹو دا سیم سرکل، سب کو لگتا ہے بھائی ہم نے یہی کرنا ہے، یہی طریقہ ہے، یہی جینے کا سلیقہ ہے. اور اب تو جو سوشل میڈیا نے کر دیا انفارچونیٹلی، کیونکہ ہم بہت زیادہ ایسی بات کرتے ہیں جو لوگوں سے ریلیٹ ہو، سوشل میڈیا نے شاید ابھی زیادہ کر دیا ہے کہ اتنا کچھ لوگوں کے پاس ہے نہیں جتنا وہ دکھا رہے ہیں، اور اس کو دیکھ کر لوگوں کو لگتا ہے کہ میری تو زندگی بہت بری ہے، اس کی زندگی تو بہت اچھی ہے، اس کی تو زندگی پرفیکٹ ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر تعریفیں پروردگار عالم کے لیے ہیں. بے شک ہم خوش نصیب ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا، اور حضور سرور کائنات، عشق اول، خلق اول، نور اول، حسن اول، جو طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، سراج منیر ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہمارے حوالے کیا ہے وہ بڑا معتدل ہے. اور آپ خود فرماتے ہیں کہ جو میانہ روی کی راہ پر چڑھے گا وہ کبھی تنگ نہیں ہوگا، اس کے لیے مشقت نہیں اٹھائے گا وہ شخص، کیونکہ آپ تو آئے ہی اس کائنات میں ان مشقتوں کو دور کرنے کے لیے جو پچھلی امتیں اٹھاتی رہی ہیں، جو برداشت کرتے رہی ہیں. اچھا، اب اسراف کی جو بات ہے آج کل اصل میں رابعہ ہو یہ گیا ہے کہ ہماری ایک مینٹیلٹی ہے، لوگ سوچتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. یعنی اگر میں نے جو ہے وہ کسی شخص نے اپنے بچے کا ولیمہ کرنا ہے تو وہ یہ سوچے گا کہ جیسا میرے بھائی نے کیا تھا اپنے بیٹے کا، اگر اس سے بڑھ کے میں نے نہیں کیا تو پھر لوگ کیا کہیں گے. اور پھر جو میرے بچے کے سسرال والے ہوں گے یا میرے اپنے بہن بھائی ہوں گے، میرے گھر والے ہوں گے تو وہ کیا کہیں گے. یعنی لوگوں کو راضی کرنے میں، لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے میں ہر شخص جو ہے اس دوڑ میں لگا ہوا ہے. اب اسراف دیکھیں کہ آپ کی زبان کا بھی اسراف ہے، انسان زیادہ فضول گفتگو کرے تو وہ بھی اسراف ہے، ہاتھوں کا بھی اسراف ہے، انسان زبان سے حرام کام انجام دے تو وہ بھی اسراف ہے، ہمارے ذہن کا بھی اسراف ہے، ہم غلط سوچے، غلیظ سوچے تو وہ بھی اسراف ہے، غلط صحبت میں بیٹھے تو وہ بھی اسراف ہے. اب سوشل میڈیا کی جہاں تک بات ہو رہی ہے، ہمارے یہ کیا ہے، سوشل میڈیا کو جس طرح سے ہم سب فالو کر رہے ہیں، آج تو بس موبائل میں سروسز بہترین ہونی چاہیے، ایک تکیہ ہو، ایک کونا ہو اور اس پہ بس موبائل لے کر بیٹھ جایا جائے. یہ ذہن کا اسراف ہے کہ ہم جس طرح سے اپنی صلاحیتوں کو، اپنے ذہن کو جو ہے وہ زنگ لگا رہے ہیں، صرف بس براؤزنگ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اوہو فلاں شخص نے کیا کپڑے پہنے، اب میں کیوں نہیں ایسے کپڑے بنا لوں. اچھا، اس میں بھی اسلام نے منع نہیں کیا، جس طرح سے ابھی نور بھائی نے بہت بہترین بات کی. یعنی جب اللہ اپنا فضل کرتا ہے نا تو فضل دیکھنا پسند بھی کرتا ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، بڑا مالدار ہے، بڑا پیسے والا ہے، لیکن اس کی حالت عجیب ہے، کپڑے پھٹے ہوئے، بال بکھرے ہوئے. آپ اس کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ پیسہ دیتا ہے تو اچھے کپڑے پہن سکتا ہے، اچھا لباس پہن سکتا ہے. خدا جب فضل دیتا ہے تو اس کو دیکھنا بھی پسند کرتا ہے. بات وہی ہے کہ آپ کس نیت سے اچھا لباس زیب تن کر رہے ہیں، کس نیت سے. اچھا، کپڑے بہت سارے ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن کیونکہ ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھ لیا کہ ہماری کسی دوست نے، کسی کزن نے کوئی نئے ڈیزائنر کا جوڑا پہنا ہوا ہے، تو کیونکہ میرے پاس وارڈروب میں بہت سارے ڈریسز ہیں لیکن مجھے وہی پہننا ہے، تو یہ بھی اسراف ہے. اگر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یا تو آپ یوں کریں کہ وہ آپ ان ضرورت مند لوگوں کو دے دیں جو اس چیز سے محروم ہیں، جو سوچ نہیں سکتے کہ خداوند عالم ان کو یہ نعمت عطا کرے، یا تو آپ ان کو دے دیں. پھر نیا کپڑا بے شک آپ پہنیں، اور پھر جب وہ پہن لیں، کیونکہ ایسا انسان کر نہیں سکتا نا. ایک سچویشن ہے کہ ایک بزرگ نے 2 لوگوں کو اپنے یہاں کھانے پر انوائٹ کیا، دعوت دی کھانے کی، اور بہترین کھانا پکوایا اور ان کے سامنے رکھوا دیا. 2 کنجوس لوگوں کو انوائٹ کیا کھانے پہ اور 2 سخی لوگوں کو انوائٹ کیا کھانے پہ. اب جب وہ 2 کنجوس لوگ آئے تو ان بزرگ نے، جیسے پرانے زمانے میں جب بازو کی ہڈی ٹوٹ جایا کرتی تھی تو لکڑیاں لگا کر جو ہے وہ فکس کر دیا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کھانا تو آپ کی پسند کا اور بہت خوب ہم نے کھانا بنایا ہے، لیکن طریقہ ہمارا ہے کیونکہ ہم آپ کو کچھ سبق دینا چاہتے ہیں. تو یہاں سے ایسے ان کے بازوؤں کو باندھ دیا گیا، اور ہاتھ اب کیونکہ لٹک رہے تو اب وہ نوالا یہاں تک تو آ گیا، منہ میں کیسے ڈالیں. بہترین لباس پہنے ہوئے تھے تو دونوں نے کھانا شروع کیا، خوب کھانا کھایا. اب یہاں سے جیسے منہ میں نوالا ڈال رہے ہیں تو لباس گندا بھی ہو رہا ہے، میلا بھی ہو رہا ہے، خوب سیر ہو کے کھانا کھایا.
انہوں نے پھر 2 سخی لوگوں کو بلایا جن کا دل بہت سیر تھا، جن کو بہت زیادہ بھوک نہیں لگی ہوئی تھی، جو بہت زیادہ خوراک کے معاملے میں حریص نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ اب دیکھیں یہ کیسے کھانا کھاتے ہیں. ان دونوں کے لباس بڑے نفیس سے. ان سے کہا کہ آپ نے برا نہیں ماننا، طریقہ ہمارا ہے اور کھانا بہت بہترین پکا ہے. کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، وہ حریص نہیں تھے، تو انہوں نے کھانا لیا اور ایک دوسرے کے منہ میں نوالا ڈالنے لگے. نہ لباس گندا ہوا، پیٹ بھی بھر کے کھانا بھی کھا لیا. یہ کتنا مشکل کام ہے. یعنی نہ انسان نہ بہت زیادہ کنجوس ہو نہ بہت زیادہ سخی ہو. یہاں پہ بھی اعتدال ہے کہ بہت زیادہ کنجوس بھی خدا پسند نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے تو فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں، پروردگار جو سخی ہو اس کو زیادہ دینا. نبی فرماتے ہیں کہ سخی 3 چیزوں سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. ایک اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، ایک جنت سے قریب ہو جاتا ہے، ایک لوگوں سے قریب ہو جاتا ہے. اور جو بخیل ہوتا ہے، جو کنجوس ہوتا ہے، وہ 3 چیزوں سے دور ہو جاتا ہے. ایک اللہ سے دور ہو جاتا ہے، ایک جنت سے دور ہو جاتا ہے، ایک لوگوں سے دور ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی اعتدال پسندی ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کسی کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنی دولت ہے، کتنی ثروت ہے، کتنی گاڑی. آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ خدا نے آپ کو بہترین صحت عطا فرمائی ہے، خدا نے آپ کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے، خدا نے آپ کو ایک بہترین بیوی عطا کی ہے، خدا نے آپ کو ایک بہترین شوہر عطا کیا، آپ کو ایک بہترین بھائی عطا کیا، آپ کو باپ جیسا محافظت والا سایہ عطا کیا، آپ کو ایک ماں عطا کی ہے. تو دنیا کی تگ و دوڑ میں اگر لگے رہیں گے، جس طرح سے دنیا کی ڈگر پہ بس دنیا چل رہی ہے کہ اس نے یہ کر لیا تو ہم نے بھی یہ کرنا ہے، اس مینٹیلٹی کو تھوڑا سا ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر اعتدال پسندی کی راہ پر جب آئیں گے، جب اپنا احتساب کریں گے، انشاءاللہ خدا کے فضل سے برکتیں بھی نازل ہوں گی اور اعمال بھی بہتر. کیا بات ہے. اور ہم کیونکہ خواتین اس وقت بہت دیکھ رہی ہوتی ہیں، ایک چھوٹی سی میں اپنی زندگی کا آپ سے ایک ٹپ شیئر کر دیتی ہوں. میں نے بہت عرصے پہلے شروع کیا تھا، یہ مجھے یقین نہیں تھا کہ میں اس کو کنٹینیو کر پاؤں گی یا نہیں. میں نے اپنی زندگی کا ایک رول بنا لیا ہے. ایک تو میں بہت زیادہ کپڑوں پر خرچ نہیں کرتی، لیکن میں نے ایک رول یہ بنا لیا ہے کہ اگر میں 2 جوڑے خرید رہی ہوں تو وہ الماری میں جانے سے پہلے پرانے 2 جوڑے باہر آئیں گے اور وہ کہیں اور جائیں گے. سبحان اللہ. سو ایک میں نے سرکل بنا لیا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے بہت ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں. ایک تو آپ کو ختم ہو جاتا ہے، ایک شوق آپ کو ختم ہو گیا کہ ایکسٹرا کپڑے بنانا ہے، بہت زیادہ ایکسٹرا آپ نے رکھنا ہے. لیکن پھر میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ یار یہ کسی کو اچھے لگ گئے میرے کپڑے یا کسی کو پسند آ گئے تو ٹھیک ہے دے دیتی ہوں. اور کبھی ایسا بھی کیا کریں کہ جو 2 جوڑے آپ نئے لے رہے ہیں، پرانے دینے کے بجائے اب 4 لے لیں اگر پیسے زیادہ ہیں، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اور 2 نئے جوڑے بھی کسی کو دے دیں. اور ابھی تو چونکہ کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ عید ہماری منتظر ہے، تو اگر آپ اپنی عید کی شاپنگ کے لیے جانے کا بھی سوچ رہے ہیں کچھ دنوں میں، تو اگر ہماری باتیں سن کر آپ تھوڑا سا ہی کام کر سکیں کہ جب اپنے لیے خریدیں تو کسی ایک اور مستحق کے لیے خرید لیں. کوئی ایسا شخص جس کو آپ جانتے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ اس نے عید کے کپڑے نہیں بنوائے ہوں گے، اپنے لیے 2-4 جوڑے لینے کے بجائے اپنے لیے ایک اور کسی اور کے لیے ایک. یہ ایک سرکل ہے جو اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے، چیزیں ایسی بیان کر دی ہیں کہ اگر ہم ان چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو فالو کریں گے تو معاشرہ بہتری کی جانب بڑھ سکتا ہے انشاءاللہ. آپ سے کلام کی درخواست اور پھر بریک پر جائیں گے. بسم اللہ. ایک کلام جس کی فرمائش علامہ صاحب نے کی، اس کے چند اشعار کیا بات ہے. بسم اللہ. دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی ایک ایسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی ایک ایسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی ایک ایسی روشنی ہوئی ہے. میں بس یوں ہی تو نہیں
محفل میں میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، درود پڑھتے یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، یہ سر اٹھائے ہوئے جا رہا ہوں جانب خلد، جو سر اٹھائے ہوئے جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی، میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے، میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، سلامت رہیں حسان بھائی۔ ایک بریک پر جا رہے ہیں ناظرین کرام، اور کیا آپ نے خوب فرمائش کی، ماشاءاللہ۔ ایک بریک پر جا رہے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے مقابلہ تقریر ہوگا، اور آپ سب جانتے ہیں معزز مہمانان گرامی بن جائیں گے ججز، تو میں منتظر ہوں آج کے مقابلہ تقریر کی، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد صرف رمضان پاکستان میں۔ رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ خوش آمدید جناب ایک بار پھر آپ کو رمضان پاکستان میں، اور یہ وقت ہے مقابلہ تقریر کا، اور ہمارے معزز مہمان یہاں پر موجود ہیں، منتظر ہیں کہ تقاریر شروع ہوں اور پھر ہم ان کی غلطیاں نکالیں اور ان کی ڈانٹ لگائیں۔ ہم بہت غصے والے ججز ہیں، یہ ایسا بالکل نہیں ہے جناب۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تقاریر میں کیا ہوتا ہے۔ آج کا ٹاپک ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، اور آج کے جو ہمارے کنٹیسٹنٹس ہیں حذیفہ تنویر، خضرہ اور طلحہ حسین۔ سب سے پہلے حذیفہ آپ سے درخواست کہ آئیے اپنی تقریر کا آغاز کیجیے۔ آج آپ نے ملتا جلتا رنگ پہنا ہے مجھ سے، بلکہ نور بھائی کا بھی کچھ اسی طرح کا رنگ ہے، تو ذرا عزت رکھ لیں۔ بسم اللہ۔ غریب پیدا ہونا کوئی عیب نہیں ہے، البتہ غریب ہی مر جانا عیب ضرور ہے صدر عالی وقار۔ یہ الفاظ غربت میں جنم لینے والے اس بچے کے ہیں
جو پیدا تو غریب ہوا لیکن علم کے سمندر میں غوطے لگا کر دنیا کے معروف عالم امام اعظم ابو حنیفہ بن کر دنیا بھر کے انسانوں کے لیے مثال بن گیا کہ جی ہاں صدر علی وقار ایک مثال غریب الوطنی میں علم حاصل کرنے والے اسد فرات کی ہے جو بغیر مال و دولت کے علم کی سلطنت کے سلطان بنتے ہیں، کہ ایک مثال پیدائشی مرگی کے مریض جولیس سیریز کی ہے جس نے خودی کو بیچنے کے بجائے افسانوی شہرت کا حامل بن کر دنیا بھر کے انسانوں کو یہ بتلایا کہ خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر۔ کہ جی ہاں صدر علی وقار ایک مثال بچپن میں ریڑھی پر پھل بیچنے والے مہتیر محمد کی ہے جس نے غریبی میں خودی کو بیچنے کے بجائے محنت و مشقت کر کر ملیشیا کا وزیر اعظم بن کر یہ بتلایا کہ خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر۔ کہ جناب والا ایک مثال ملک معراج خالد کی ہے جو غریبی میں محنت و مشقت کر کر یہ بتلاتے ہیں کہ خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر۔ کہ ذی وقار اگر مشاہدات و تجربات کی دنیا میں دیکھیں جس نے غریبی میں خودداری کو نہیں بیچا تو اس کا نام زبان عزت عام ہوا، تو پھر مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر۔ کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح شام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں غریبی ہے، خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر۔ خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر۔ بہت شکریہ حذیفہ تنویر آپ کا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ خضرہ آپ کی ہے اگلی تقریر، بسم اللہ، آپ کے پاس ہے 2.5 منٹ۔ میری چشم نم سن 10 ہجری یمامہ کی ایک تنگ گلی میں شام کا منظر پیش کر رہی ہے کہ صدر علی وقار کہ جب مسلمان قذاب کے سامنے صحابی رسول حبیب ابن زید موجود ہیں کہ اب مسلمان کی جانب سے ایک سوال، کیا رسول خدا پر ایمان رکھتے ہو؟ جواب، حبیب ابن زید کی زبان سے نکلنے والا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہ پھر سوال اٹھتا ہے، کیا میری نبوت پر ایمان لاتے ہو؟ جواب، لا کے بدلے میں ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ کہ پھر سوال اٹھتا ہے، کیا میری نبوت پر ایمان لاتے ہو؟ جواب، لا کے بدلے میں ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں اور پاؤں بھی کاٹ دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ صحابی رسول کو لہو لہان کر دیا جاتا ہے، مگر اس لہو لہان جسم کے بہتے لہو نے محمد رسول اللہ کہہ کر پوری دنیا کو باور کروا دیا کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ لیکن صدر علی وقار ساحل پر کہکہے لگا کر مظلوم زندگیوں کے فیصلے کرنے والوں کو کیا خبر کہ ایک خودی یزید کو ہلا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے صلاح الدین ایوبی سے لے کر فلسطین کے ابو عبیدہ کی دہاڑ تک، شامی مہاجر بچے کی آہوں سے لے کر کشمیر کے برہان مظفر وانی تک، صدر ذی وقار روزہ اکبر کے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اگلے کنٹیسٹنٹ کی جانب بڑھیں گے، طلحہ حسین، آئیے، بسم اللہ۔ مغنی فطرت علامہ محمد اقبال کی آواز ذوق جستجو کو آمادہ کار کرنے کے لیے ابھرتی ہے اور پیغام سناتی ہے صدر ذی وقار کہ خودی کیا ہے۔ یہ وہ جوہر ہے
जिसकी बदौलत इंसान इस्तबदाद, इस्तखराज और इस्तदलाल करता है। ये वो जौहर है जो राज दौरान हयात है। ये वो जौहर है जो बेदारी कायनात है। ये वो जौहर है कि अज़ल इसके पीछे, अबद सामने, ना हद इसके पीछे, ना हद सामने। ये वो जौहर है कि ज़माने की धार में बहता हुआ, सितम की मौजों को सहता हुआ। ये वो जौहर है जो खाके आदम का नशेमन है। ये वो जौहर है जो नफ्से अमारा, नफ्से लवामा और नफ्से मुतमइन्ना का इम्तिजाज है। और ये वो जौहर है जो फ़लसफ़ा इक़बाल की ताकीद सुनाता है कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। नया ज़माना, नई सुबह शाम पैदा कर। तेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है। खुदी न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। खुदी न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। सदर ज़ी वकार, मुसलमान या तो गाजी होता है या शहीद। अल्लामा इकबाल ये बात जानते थे कि मुसलमान अपनी जंग कभी भी लश्कर की तादाद या असलहे की कुव्वत से नहीं जीतता, बल्कि ये तो वो बेलौस सिपाही होता है कि जिसके सीने में जिहाद के शोले रक्सा होते हैं। ये वो सिपाही होता है जो खुद आगही से खुदा शनासी तक के मरहलों को तय करता है। और ये वो सिपाही होता है जो ये सदा लगाता है, तू ए मुसाफिर शब खुद चिराग बन अपना, कर अपनी ज़ात को दागे जिगर से नौरानी। दागे जिगर से नौरानी। आपकी समातों का शुक्रिया। क्या बात है तलहा हुसैन। तो हुज़ैफ़ा, तनवीर, खिज़रा और तलहा ने आज तकारीर की। क्या कमेंट्स हैं आप लोगों के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीनों को मेहनत की ज़रूरत है और कोशिश करें, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और एतमाद लेके आएँ। तलहा बहुत अच्छा बोल सकते थे लेकिन उन्होंने उस तरह नहीं परफॉर्म किया जिस तरह करने का हक़ था। मुझे लगा तलहा ने बहुत ज़्यादा चूज़ किए कि मैं मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल करूं तो शायद मेरी तकरीर बेहतर लगेगी। ऐसा लगा? याद रखिएगा, बोलने में आप जितने आसान अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे और अपनी बात कन्वे करेंगे, ये होता है खतीब। सबसे बड़ी एग्जाम्पल मुफ्ती नूर रहमानी साहब हैं। मैं इसलिए नहीं कह रही कि यहाँ पर नहरा, मैं बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ शो करती हूँ। मुझे वाहिद नूर भाई के जो कही हुई बातें हैं वो सालों तक याद रहती हैं, रिलेट करते हैं। जैसे इन्होंने एक दफ़ा अपनी रवानी में कह दिया, हम बात कर रहे थे रहमतुल्लिल आलमीन ही हमारी रबीउल अव्वल की ट्रांसमिशन थी। इन्होंने कहा हम नबी की ज़ात को मानते हैं, नबी की बात को नहीं मानते। मेरे जहन से ये कभी भी रेज नहीं होगी बात, माशाल्लाह। एंड आई इम्प्लीमेंट इट टू। ये नहीं कि मुझे सिर्फ बात याद रह गई, मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ कि यार हम वैसे हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि जी हम नबी के उम्मती, नबी के उम्मती। हम कैसे खुद को नबी के उम्मती कह रहे हैं जब सिर्फ ज़ात को मानते हैं, बात को नहीं मानते। इट इज़ नॉट मुश्किल अल्फाज नहीं है ना, आसान मुझे याद रहेगा, दिल में उतर जाए। तो ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। अब आप कंटिन्यू कर लें जो आप कह रहे थे। कुछ बेहतर हैं तलहा, बाकी ये दोनों बच्चों ने मुझे मायूस किया। मैं समझ रहा था कि बहुत अच्छी बात होगी और बहुत अच्छा अंदाज़ बयां होगा, रवानी होगी, मवाद होगा, लेकिन उस आज हम सब साथ ही थे जब नवी सहरी हम कर रहे थे और उसमें छोटे बच्चे आए थे। आई थिंक बहुत सारे बच्चे तुम सबसे बेहतर थे। सब ने जजेस से जो यहाँ अप्रिसिएशन कमेटी थी, आई कांटेक्ट करके उनको अपनी तरफ मुखातिब करके खिताबत का एक फ़न होता है ना कि आप जिससे खिताब कर रहे हैं वो मजमा, वो सामाईन आपके साथ हो, उनसे आपका आई कांटेक्ट हो और उनको आप साथ लेकर चल रहे हो। ऐसा नहीं लग रहा कि बस आप खड़े हुए और बस आप रवानी में बोले जा रहे हैं। तो आपके लिए कौन बेहतर है आज इन तीनों में से? ये जिन्होंने सबसे पहले की थी इनके रेफरेंसेस बहुत अच्छे थे और बात जो है किसी हद तक समझ में आ रही थी। ठीक है, तलहा का अंदाज बहुत अच्छा था लेकिन इन्होंने अल्फाज बहुत ज़्यादा दकीक और उर्दू अंदाज से कि हम तो शायद समझ दें लेकिन बाकी लोग नहीं समझेंगे। आम तो आपके लिए आप कह रहे हैं तलहा थोड़े बेहतर थे, लेकिन बस बेहतर तो कोई भी नहीं था। ऐसा ही है। आप बताइए, आपको किसकी तकरीर सुनने में बेहतर लगी, ये बता दें बस। अच्छा, मैं परफॉर्मेंस के हिसाब से बता सकता हूँ अपनी मवाद, ये दोनों बता सकते हैं बेहतर अंदाज में। परफॉर्मिंग जिस तरह हमारे भाई ने सबसे पहले जो तकरीर की थी, उनका आई कांटेक्ट एक ही तरफ रहा, हाथ मूव करते रहे लेकिन
چہرہ بالکل بھی نہیں موو کیا. آپ کو اپنی باڈی لینگویج سے بھی تھوڑا سا سمجھانا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہماری بہن نے جو کیا ماشاءاللہ وہ شروع بہت اچھا کیا انہوں نے, ان کی باڈی لینگویج بہت اچھی تھی, اسٹائل بہت اچھا تھا, لیکن وہ بیچ میں فمبل ہوا. کوئی بات نہیں. اور ہمارے تیسرے بھائی نے جو کیا, ان کی آواز بہت ڈفرینٹ ہے. ہاں, تینوں کو محنت کی ضرورت ہے. مفتی صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کوئی جیت کر جاتا ہے, کوئی سیکھ کر جاتا ہے, لیکن آج آپ میں سے کوئی ایک جیت کر تو جا رہا ہے, لیکن تینوں سیکھ کر بھی جانے چاہیے. حذیفہ آپ کے 2 ووٹس آ گئے تو آپ آج کے ونر ہیں, بہت بہت آپ کو مبارک ہو. لیکن آپ تینوں کے ساتھ ہمارے تحائف جائیں گے. کورل جیولز, پنج ند, ٹفال بیبی ڈائپرز, ایس بی جی جینز, مزیدار حلیم, QMS ڈیجیٹل اور حمزہ کلیکشن کی جانب سے کنگریچولیشنز ایک بار پھر میرے بھائی حذیفہ تنویر, آپ آج کے ونر ہیں, بہت بہت مبارک ہو. آپ سے احسان بھائی کلام کی درخواست ہے, پھر ہم کنکلوڈنگ ریمارکس کی جانب بڑھیں گے. بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے, مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے, مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے. اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے, مدینے سے بلاوا رہا ہے. اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے, یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے, زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے, زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. 2 جملے مختصر آج کی جو گفتگو ہم نے کی اس کو سمیٹنے کے لیے, اور پھر مفتی بھائی اور ہم. بس بالکل میں یہ کہوں گی کہ اعتدال پسندی, میانہ روی جو ہمارے نبی نے ہمیں درس دیا اس کو اختیار کریں. انشاءاللہ زندگی میں مزید آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہوں گی. دوڑ میں نہیں بھاگیے, کسی سے مقابلہ کرنے کی کوشش نہیں کیجیے, آپ جیسے ہیں جہاں ہیں اسی میں خوش رہنے کی کوشش کیجیے. اور پھر وہی بات ہے کہ تحریر سے ممکن ہے نہ تقریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے. واہ واہ مفتی صاحب.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरों को दिखाने के लिए ना जिए, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत के लिए जिए। जब आप अल्लाह की मोहब्बत के लिए जिएंगे तो आपके सोचने का ज़ाविया तब्दील हो जाएगा। और अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कीजिए। तरबियत की कमी है कि बच्चे इसराफ या दूसरी तरफ जाते हैं। मिसाल के तौर मेरा छोटा बच्चा है, मेरे पास आके नहीं, बाबा फ़लाँ बच्चे का बैग बहुत अच्छा है, उसकी बॉटल बहुत अच्छी है। मैंने उससे कहा, बेटे जो अल्लाह ने आपको दिया वो सबसे बेहतरीन है। सबसे बेहतरीन है। आपकी मामा आपको अच्छा देती हैं? कहने लगे हाँ। मैंने कहा अल्लाह तो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। आप जहन में रखें, जो आपके पास है अल्लाह ने आपके लिए बेहतरीन रखा है। और नाजरीन से भी कहूँगा, हम दूसरों को देखते हैं, हो सकता है वो मेरे लिए बेहतरीन ना हो, और कभी कभी हम बेचैन हो जाते हैं। हम अल्लाह से कहते हैं, परवरदिगार हमें चांदी दे दे, हमें चांदी दे दे, और अल्लाह ने आपके लिए वक्त रखा होता है कि आपको सोना मिलेगा। तो आप सोने के लिए जाइए और अल्लाह से राज़ी रहें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको दिली सुकून अता फ़रमाएगा, क़ल्बी सुकून अता फ़रमाएगा। कुरान को पढ़ते रहें, नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस को पढ़ते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। जब आप कुरान और हदीस से जाएंगे, मुझे ऐसा लगे कि आज भी मदीने से बातें हो रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही, हम सुनने वाले नहीं हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि जब आप इस दिल के साथ, कभी कोई सवाल हो आपके दिल में, मेरे साथ भी पर्सनली ऐसा हुआ है, और आप उस वक्त कुरान पढ़ें या आप अहादीस पढ़ना शुरू करें, तो ऐसा लगता है कि कुरान आपसे बात कर रहा है, वो आपसे मुखातिब है, वो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। और ये वाकई ऐसा होता है, और बस अल्लाह बेहतर जानता है। मैं अपनी ज़िंदगी में ये समझती हूँ कि हमने शायद ये भी शुरू कर दिया है कि हम अपने बच्चों को भी सिर्फ ये दिखाने के लिए, जैसे अभी एग्जाम्पल दी, कि इसी तरह बच्चों को समझाना चाहिए, ना कि आप, कुछ लोग मैंने देखे वो कहते हैं जी हमारे बचपन में हमें चीज़ें नहीं मिली, हम अपने बच्चों को सब कुछ देंगे। आप अपनी मोहब्बत में, अच्छी नीयत में बच्चों को सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन वो कभी ये बात नहीं समझ पाएगा कि जो उसके पास है वही ठीक है। वो हर चीज़ आपसे डिमांड करता है और उसको आसानी से मिल जाती है, उसके लिए आगे की ज़िंदगी आपके बग़ैर फिर गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह से जब भी दुआ करें ज़िद ना करें। मैं ये समझती हूँ, आप हमेशा दुआ करें कि ये अगर मेरे हक़ में बेहतर है तो मुझे दे दें, या जो भी मेरे हक़ में बेहतर है मुझे दे दें। मैंने ज़िंदगी भर सिर्फ ये दुआ की है कि अल्लाह जो मेरे हक़ में बेहतर है मुझे दे दें, जो मेरे हक़ में बेहतर नहीं है मुझसे बहुत दूर कर दे। और हमेशा आपके डिसीजंस, आपके फ़ैसले सही साबित होंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि उसमें अल्लाह की पूरी मर्ज़ी शामिल होगी। ब्रेक, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, यहाँ पर आप लोग आए। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह क़ससुल कुरान। क़ससुल कुरान में नाज़रीन किराम आज ज़िक्र करेंगे हज़रत सोलेह अलैहिस्सलाम का नाम व निस्बत और कौम समूद का इलाक़ा और उसके बारे में कुछ डिटेल्स। समूद नाज़रीन किराम एक मशहूर कबीले का नाम है। ये जदीस के भाई समूद की नस्ल है। ये दोनों आसर के बेटे थे, जो इरम का बेटा था, और इरम नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम का बेटा था। ये दौरे कदीम की खालिस अरबी कौम से थे। इनकी रिहाइश तबूक और हिजाज के दरमियान हिज्र के मकाम पर थी, जिसे मदाइन सोलेह भी कहा जाता है। ये इलाका खलीज अक़बा के मशरक़ में वाक़ शहर मदीन के जुनूब मशरक़ में वाक़ है। कौम समूद के मकानात इस इलाके में पहाड़ों में खुदे हुए साफ नज़र आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा कराम के हमरा तबूक जाते वक्त इस मकाम से गुज़रे, जैसा कि हदीस पाक में भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा कराम के साथ तबूक जा रहे थे, वो इस मकाम से गुज़रे, तो मकाम हिज्र में समूद के वीरान घरों के करीब वो गए। लोगों ने उन कुओं से पानी ले लिया जो समूद के ज़ेर इस्तेमाल रहे थे। उन्होंने इस पानी से आटा गूंदा, गोश्त पकाने के लिए आग पर देगे चढ़ा दी,
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हुक्म दिया और रसूलुल्लाह के हुक्म के बाद वो देगें उलट दी गईं। जो आटा उस पानी से गूंदा गया था वो ऊँटों को खिला दिया गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमरा वहाँ से रवाना हुए, उस कुएं के पास गए जहाँ से वो पानी हासिल किया गया था, जहाँ से ऊँटनी पानी पिया करती थी। आपने इन लोगों के वीरान घरों में दाखिल होने से अपने तमाम साथियों को मना फरमा दिया जिन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं डरता हूँ कि तुम पर भी वैसा ही अजाब ना आ जाए जैसा उन पर आया था, इसलिए उनके इलाके में भी दाखिल ना हुआ करो। तो नाज़रीन कराम, हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम ने कौम को इस बात की दावत दी कि अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करें, बुतों से किनारा कशी करें और अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक ना बनाएं। कुछ लोग ईमान ले आए लेकिन अक्सर ने कुफ्र किया और ज़ुबान व अमल से उन्हें अजियत पहुंचाते रहे। उन्हें शहीद करने तक का प्लान बनाया गया और उस ऊँटनी को भी कत्ल कर दिया जिसे अल्लाह ताला ने सॉलेह अलैहिस्सलाम की सच्चाई की दलील के तौर पर पैदा फरमाया था। चुनाचे अल्लाह ताला ने उन्हें शदीद गिरफ्त में लिया। अल्लाह ताला ने हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम की दावत का तस्करा सूरह आराफ में कुछ यूँ किया है। इरशाद बारी ताला है कि और कौम समूद की तरफ उनके भाई सॉलेह को भेजा तो सॉलेह ने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। फिर मज़ीद फरमाया, और याद तो करो जब उसने तुमको कौम आद के बाद सरदार बनाया और ज़मीन पर आबाद किया कि नरम ज़मीन से मट्टी ले लेकर महल तामीर करते हो और पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाते हो। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो और ज़मीन में फसाद न करते फिरो। उनकी कौम के सरदार लोग जो गरूर रखते थे गरीब लोगों से जो उनमें से ईमान ले आए थे, कहने लगे, भला तुम यकीन करते हो कि सॉलेह अपने परवरदिगार की तरफ से भेजे गए हैं? उन्होंने कहा, हाँ, जो चीज़ वो देकर भेजे गए हैं हम उस पर बिलाशुबा ईमान रखते हैं। तो मगरूर सरदार कहने लगे कि जिस चीज़ पर तुम ईमान लाए हो हम उसको नहीं मानते। यानी अल्लाह ताला ने तुम्हें आद के जानशीन बनाया है ताकि तुम उनके हालात से इबरत हासिल करो और उन जैसे अमाल ना करो। अल्लाह ने तुम्हें ये ज़मीन अता फरमाई है जिसके मैदानों में तमाम महल्लात तामीर करते हो और पहाड़ तराश कर बड़ी महारत, कारीगरी और पुख्तगी के साथ मकानात बनाते हो। लिहाजा अल्लाह की इस नेमत के एवज़ शुक्र और नेक अमल किया करो, उसकी इबादत किया करो, उसके साथ शिरक ना करो, उसके अहकाम की मुखालफत करते हुए उसकी इताअत से रूगर्दानी न करो, क्योंकि इस रविश का अंजाम बहुत ख़तरनाक है। अब कौम को तौबा की तलकीन कैसे की जा रही है? हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम ने कौम को बुतों की पूजा से रोका और दीगर गुनाहों से तौबा की तलकीन भी की, लेकिन नाफरमान कौम ने पहले से भी ज़्यादा सरकशी का मुजाहिरा किया। सूरह हूद में इरशाद बारी ताला है नाज़रीन कराम कि समूद की तरफ उनके भाई सॉलेह को भेजा। उन्होंने कहा कि ए मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसी ने तुमको ज़मीन से पैदा किया है और उसी में आबाद किया, सो उससे मग़फ़िरत मांगो और उसके आगे तौबा करो। बेशक मेरा परवरदिगार नज़दीक भी है और दुआ का कबूल करने वाला भी है। उन्होंने कहा कि सॉलेह, इससे पहले हम तुमसे कई तरह की उम्मीदें रखते थे, अब वो मुनक़ता हो गई। क्या तुम हमको इन चीज़ों के पूजने से मना करते हो जिसको हमारे बुज़ुर्ग पूछते आए हैं, और जिस बात की तरफ तुम हमें बुलाते हो उसमें हमें सख्त शुबा है। हज़रत सॉलेह ने कहा, ए कौम, भला देखो तो अगर मैं अपने रब की तरफ से खुली नाफरमानी पर हूँ और उसने मुझे अपने हाथ से नबूवत की नेमत बख्शी, फिर अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी करूँ तो उसके सामने मेरी कौन मदद करेगा? तुम तो कुफ्र की बातों से मेरा नुकसान ही बढ़ा रहे हो। अल्लाह ही ने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया और तुम्हें उसके आबाद करने वाला बनाया, यानी ज़मीन में जो भी फसलें और फल हैं वो तुम्हें दिए, इसलिए वही खालिक और वही राज़िक है और वही अकेला इबादत का मुस्तहिक है, न कि कोई दूसरी चीज़ या कोई और अफराद। सो उसी से बख्शिश मांगो।
پھر اس کے آگے توبہ بھی کرو، یعنی تم جو بدعمالیاں کر رہے ہو انہیں چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، وہ توبہ قبول کر کے تمہیں معاف فرما دے گا۔ میرا رب یقیناً قریب ہے اور قبول کرنے والا ہے۔ اس موقع پر آپ نے نرم لہجے اور نرم الفاظ میں بات کی اور انہیں نیکی کی طرف بلانے میں خوبصورت انداز اختیار کیا اور فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر معاملہ سچ مچ ویسے ہی ہوا جیسے میں کہتا ہوں تو تم اللہ کے ہاں کیا عذر پیش کر سکو گے؟ اس کے دربار میں تم کیسے جان چھڑا سکو گے؟ تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ میں تمہیں اس کی اطاعت کی طرف بلانا چھوڑ دوں؟ میرے لیے تو یہ قطعاً ممکن نہیں، کیونکہ یہ مجھ پر فرض ہے۔ اگر میں اس کی ادائیگی ترک کر دوں تو مجھے اللہ کے عذاب سے تم بچا نہ سکو گے، نہ کوئی اور میری مدد کر سکے گا۔ اس لیے میں تمہیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتا رہوں گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے دیکھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ہو، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہو، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہو، جتنے بھی نبی آئے مبعوث کیے گئے وہ قوموں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے، ایمان کی دعوت دیتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے۔ قومیں جو ایمان لے آتے وہ بات پر عمل کر لیتے، انہیں اشارہ ہو جاتا، لیکن جو نافرمان تھے وہ آخری وقت تک نافرمان رہتے۔ اللہ ہمیں اپنے احکامات کی نافرمانی سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اور اسی دعا کے ساتھ، اسی امید کے ساتھ آج کی سحر نشریات اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو چند ہی گھنٹوں بعد آپ سے ملاقات ہوگی افطار نشریات میں، ٹھیک دوپہر 2 بجے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔